میں نے چند لمحات خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد کہا، ٹھیک ہے آپ آ جائیے مس ڈینیل۔ اوہ تھینک یو چیف، تھینک یو ویری مچ، ریمنڈ ڈینیل نے کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ پھر اپنے اسکرپٹ کو میں تنقیدی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ ریمنڈ ڈینیل سے بھی اب اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام لینا شروع کر دیا جائے، لیکن ذرا ریزرو رہ کر۔ میرے ذہن میں کچھ اور خیالات بھی آئے تھے اور میں ان پر غور کرتا ہوا اپنے اسکرپٹ پر نظر ثانی کرتا رہا تھا۔ ریمنڈ ڈینیل کو ملازم نے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں میں موجود تھا۔ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس گڑیا جیسی نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں پسندیدگی کے جذبات بیدار ہوئے، لیکن اپنے آپ کو فوراً ہی سنبھال لیا تھا۔ ریمنڈ ڈینیل نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ کھڑی ہوئی۔ آپ کا انداز بہت ڈرامائی ہے مس ڈینیل، میں نے کہا، اور وہ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، آخری بار یہ سوال کر رہی ہوں آپ سے چیف کہ آپ کے لہجے میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں پیدا ہو سکتی؟ لہجے میں نے کہا، میرے لیے آپ کے دل کا کوئی گوشہ نرم نہیں ہو سکتا۔ آپ جب بھی آتی ہیں مس ڈینیل غیر متعلق گفتگو شروع کر دیتی ہیں، اس کے بعد چیف آپ کو بالکل شکایت نہیں ہوگی، آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ بعض اوقات کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں چیف جس کا انسان کی اپنی زندگی یا اپنی سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ شکار ہوتا ہے کسی دوسرے کے خیالات کا، لیکن اس کے بعد اسے زندگی بھر اپنی تقدیر پر افسوس کرنا پڑتا ہے۔ مس ڈینیل پلیز آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سب کچھ سمجھ رہے ہیں آپ چیف، آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، بس مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کر لیجئے مجھے ذلیل، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ میں اگر چاہتی چیف تو کہیں اور اپنی ڈیوٹی لگوا سکتی تھی۔ میں کہہ سکتی تھی کہ میرے لیے آپ کو اسسٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور مجھے اپنے کام میں دقت ہوگی، لیکن چیف میں اس وقت تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتی جب تک آپ اپنی زبان سے ایک لفظ نہ کہہ دیں۔ لفظ؟ ہاں، کون سا لفظ؟ یہ کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ بہت سی ایسی باتیں سوچ لیتی ہیں مس ڈینیل جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا چیف؟ جی میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اسے تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے چیف کہ میرے دل میں آپ کے لیے جو مقام پیدا ہو گیا ہے وہ میرے ضمیر کو کچوکے دیتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر میرا گناہ ہوتا تو میں خاموشی سے یہ سوچ کر رہ جاتی کہ جو کچھ کیا ہے اس کی سزا پا رہی ہوں، لیکن میں نے جو کچھ نہیں کیا اس کی سزا پا رہی ہوں چیف۔ مس ڈینیل، آپ کی زندگی میں میرے جیسے بے شمار افراد آ چکے ہوں گے، آپ مجھے آخر اس قدر اہمیت کیوں دے رہی ہیں؟ چیف اگر انسان اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہ کرے تو میرے خیال میں اسے خودکشی کر ہی لینی چاہیے۔ یہ میرا بالکل ذاتی معاملہ ہے چیف، اس کا نہ ادارے سے کوئی تعلق ہے اور نہ کسی اور شخصیت سے۔ میں کیسے یقین کر لوں مس ڈینیل؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہدایت کی گئی ہو کہ میری نہایت قربت حاصل کرنے کے بعد مجھ پر نظر رکھی جائے۔ کوئی ایسی کسوٹی ہے چیف جس سے آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ میں جو کچھ آپ سے کہہ رہی ہوں وہ ساری دنیا سے بالکل الگ ہٹ کر ہے؟ کسوٹی تو کوئی نہیں ہے، پھر میں آپ کو یہ یقین دلانے سے معذور ہوں۔ خیر آپ بیٹھیے تو صحیح، کھڑی کیوں ہیں آپ؟ چیف میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں، آپ کے پیروں سے آنکھیں رگڑ رگڑ کر کہوں کہ میں بے قصور ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ آئی ایم سوری چیف، آئی ایم سوری۔ اس کی آواز رند گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے تو میں نے کہا، مس ڈینیل، آپ ایک بہت بڑے ادارے کی بہت ذمہ دار خاتون ہیں، آپ کے سینے میں تو دل کی جگہ پتھر کا ٹکڑا ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ اس فیلڈ میں کیسے چل سکیں گی؟ اگر آپ اتنی نرم دل ہیں تو آپ خود سوچئے کہ اس نرم دلی سے آپ کو کس قدر نقصانات ہو سکتے ہیں۔ میں اس بارے میں کیا سوچوں؟ بدقسمتی سے انسان بھی ہوں اور سینے میں بھی وہ تمام جذبات رکھتی ہوں جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں چیف کہ میں آپ سے معافی مانگ کر اپنا مستقبل سنوارنا چاہتی ہوں، کچھ ایسے مطالبے کر بیٹھوں گی مستقبل میں آپ سے جو میری زندگی میں نئی اہمیت کے حامل ہوں یا جن سے میرا مفاد وابستہ ہو، تو آپ اس بات کو کسوٹی سمجھ لیجئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بس میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے مس ڈینیل، اصل میں آپ نے میری شخصیت پر ضرب لگائی تھی۔ میں اگر کسی سے متاثر ہو جاتا ہوں تو اس کے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگتا ہوں۔ خیر چھوڑیے اب ان باتوں کو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور پھر اس نے ایک ایسا عمل کیا جو میرے لیے غیر متوقع تھا، تاہم میں نے اسے خاموشی سے برداشت کر لیا۔ بیٹھیے پلیز بیٹھیے۔ چیف، انسان کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ آپ نے آج تک میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیے رکھا ہے اس میں آپ نہایت بے رحم تھے۔ اب اگر آپ کے دل میں یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں تو پھر مجھ سے بے توجہی نہ برتیے۔ آپ کی سرد مہری مجھے اس کیفیت کا شکار رکھے گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گھسیٹا
اور اس بار میں نے اس کے ذہن سے وہ قدورت مٹا دی جس نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بعد میں وہ کہنے لگی، چیف آپ نے بھی تو میرے ساتھ رعایت نہیں برتی کوئی، مجھے میرے تمام جذبات سمیت حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی وجہ تھی ڈینیل۔ کیا چیف؟ مجھے ہر حال میں اپنے قومی مفادات عزیز ہیں۔ میں اپنی کسی بھی ذاتی کیفیت پر قوم کے اور ملک کے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی بڑائی ہے چیف۔ آپ یقین کیجئے، آپ واقعی یقین کر لیجئے کہ آپ کے اس ٹھوس کردار نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ اور چیف، اس کیفیت کو بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں اور حیران بھی ہیں اور خوش بھی کہ آپ جیسا وفادار آدمی انہیں ملا ہے۔ خیر، سمجھوتے کی یہ رات مکمل سمجھوتے کی رات تھی، اور اس رات میں ریمنڈ ڈینیل کو اس بات سے پوری طرح مطمئن کرنا میری ذمہ داری تھی کہ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی قدورت نہیں ہے۔ کام تو خیر کل دن سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے ریمنڈ ڈینیل کے دل سے تمام وسوسے اور تمام خدشات مٹا دیے، اور صبح کو اس کے چہرے پر ایسا ہی سکون نظر آیا جیسے کسی لمبی مسافت سے تھکے ہوئے آدمی کو خاطر خواہ آرام مل جائے۔ اس نے ناشتے کا بندوبست کیا اور اپنی نگرانی میں سارے انتظامات کرانے لگی، یہاں تک کہ اس نے میرے لباس وغیرہ بھی درست کر کے رکھ دیے تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، موساد کی ایک خطرناک ایجنٹ اس قدر سافٹ کارنر رکھتی ہوگی، مجھے امید نہیں تھی۔ آپ کی ماتحت ہوں چیف، آپ کی ہر آسائش کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میرا خیال ہے ادارے نے کچھ زیادہ ہی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی ہے مس ڈینیل۔ نہیں چیف، یہ ادارے کے احکامات نہیں ہیں، بلکہ یہ احکامات میرے دل کے ہیں۔ ناشتے کے بعد ہمیں بیٹھنا ہے ڈینیل، اور اپنے منصوبے کی تکمیل کر لینی ہے۔ اس دوران میں پلاننگ کرتا رہا ہوں اور میں نے ایک اسکرپٹ تیار کر لیا ہے۔ اس کے کچھ پہلو منظر عام پر ہیں، باقی میرے ذہن میں ہیں۔ ہم اپنی حکومت سے جو ضروری سمجھتے ہیں وہ مذاکرات کر لیں گے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ ہمیں اپنی ٹیم کے سلیکشن کا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تل ابیب جانا ہوگا۔ آپ صرف اشارہ کرتے رہیے، میں بہترین اختیارات و وسائل رکھتی ہوں۔ اور چیف، ٹیم کے سلیکشن کا جہاں تک معاملہ ہے، اس بار سلیکشن اگر آپ پسند کریں تو مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ میرا مطلب ہے کہ مکمل طور سے نہیں۔ میں جن لوگوں کو منتخب کر کے آپ کے قریب پہنچاؤں، آپ خود ان کا مکمل طور سے تجزیہ کر لیں۔ ان تمام کا بایو ڈاٹا میں آپ کو پیش کر دوں گی۔ نہیں ڈینیل، اب جب کہ تم نے مجھ پر اعتماد کر لیا ہے تو پھر ان ذمہ داریوں کو تم پورا کرو۔ تھینک یو چیف، تھینک یو۔ یہ الفاظ صحیح طور سے مجھے مطمئن کرتے ہیں، اس نے کہا۔ میں نے بھی دل میں یہ سوچا تھا کہ چلو حالات کیسے کیسے رخ اختیار کریں، تمام تر ذمہ داری خود پر قبول کر لینا مناسب نہیں ہے۔ مس ڈینیل سے اصول طے کر لیے جائیں گے، اور یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا جب دل چاہے مجھ پر مسلط ہو جائیں۔ اس سلسلے میں ابتدا ہی سے کنٹرول کروں گا۔ مزید یہ کہ اب جس ٹیم کا وہ انتخاب کریں گی، اگر اس سے کہیں غلطی ہوگی تو اس کا ذمہ دار انہیں ہی قرار دیا جائے گا۔ بہرحال مس ڈینیل کے ساتھ بقیہ پروگرام طے کرنے کے بعد میں نے تل ابیب کی جانب رخ کیا، اور جانے سے پہلے آفتاب کمال کو اشارہ کر دیا کہ میں تل ابیب روانہ ہو رہا ہوں، اور بقیہ پروگرام سے اسے بعد میں آگاہ کروں گا۔ ہم نے وہ ذرائع منتخب کر لیے تھے جن کے تحت ہم ایک دوسرے سے کہیں بھی رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ حال بتا اس کی ایک رینج مقرر تھی، اور اس کی رینج کے اندر ہی اندر یہ رابطہ ہو سکتا تھا۔ بات اگر رینج سے باہر ہو جاتی تو پھر مشکلات شروع ہو جاتی تھی، لیکن فی الحال ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ریمنڈ ڈینیل اب پورے اعتماد سے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ تل ابیب پہنچنے کے بعد آئزک مارسیلیا سے پہلے ریمنڈ ڈینیل کی ملاقات ہوئی۔ میں نے ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا اور ریمنڈ ڈینیل کو ٹیم کے سلیکشن کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ وہ موجود نہیں تھی اس وقت جب مسٹر آئزک مارسیلیا نے میرے ہوٹل میں مجھ سے ملاقات کی۔ بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے ملے تھے، کہنے لگے، مجھے تمہارے بعمل ہو جانے کی خبر سن کر خوشی ہوئی ہے۔ ویسے بھی ہم اس کام کی جلد از جلد تکمیل چاہتے ہیں، کیونکہ گزرنے والے لمحات ہمارے نزدیک بے حد خطرناک ہیں، اور کہیں کسی بھی وقت ہمارے لیے شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ خیر، یہ تو ہوئی الگ ہی بات۔ کہو، ہمارا منصوبہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ ہاں مسٹر مارسیلیا، ریمن اس سلسلے میں نئی ٹیم سلیکٹ کر رہی ہے۔ تم نے میری درخواست پر ریمن کو جو مقام واپس دیا ہے، اس کے لیے میں ذاتی طور پر تمہارا شکر گزار ہوں۔ ویسے یقین کرو، بڑی کارآمد لڑکی ہے، اور جب وہ تمہارے ساتھ پریکٹیکل کام کرے گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے ایک اچھی اسسٹنٹ کو منتخب کیا ہے۔ پھر مسٹر مارسیلیا نے پوچھا کہ میں نے اس سلسلے میں جو منصوبہ بندی کی ہے، کیا میں اسے اس کے گوش گزار کروں گا؟ تو میں نے کہا، نہیں مسٹر آئزک مارسیلیا، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ اپنے اسکرپٹ کے 2 حصے میں آپ کو دکھانا ضرور پسند کروں گا، جن کے لیے مجھے امداد درکار ہوگی۔ میں نے جو منصوبہ بنایا ہے اس میں خاصے پیچیدہ اقدامات کیے گئے ہیں، اور حکومت کی مدد کے بغیر اس کی تکمیل نہیں کر پاؤں گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہائی کمان کے سامنے اپنی ضروریات رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یوں سمجھو کہ ہائی کمان کی نمائندگی میں کر رہا ہوں، اور میری درخواست ہے کہ جب بھی مناسب سمجھو
میرا مطلب ہے جس قدر جلد مجھے یہ تفصیلات بتا دو تاکہ میں تمہاری خواہش کے مطابق انتظامات کر سکوں۔ میں خود اسی انداز میں کام کرنے کا خواہش مند ہوں۔ جب کام کا آغاز ہو جائے تو پھر اس سلسلے میں کسی قسم کا تساہل بے معنی ہوتا ہے۔ باقاعدہ ہائی کمان کے آفس پیش ہو کر اپنی ضروریات کا اظہار کرنا میرے نزدیک وقت کا ضیاع ہے۔ میں اس وقت بھی آپ کو اپنی ضروریات سے آگاہ کر سکتا ہوں مسٹر آئزک مارسیلیا۔ میں منتظر ہوں۔ مجھے بتاؤ اپنے کام کی تکمیل کے لیے تمہیں کیا کیا آسانیاں درکار ہوں گی۔ ویسے ریمنڈ ڈینیل نے مجھے بتا دیا ہے کہ نئی ٹیم کا انتخاب کر رہی ہیں اور اس کے سلسلے میں اسے اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ ہاں، وہ میری اسسٹنٹ ہے، یہ ضروریات اسے ہی پوری کرنی ہے۔ یقیناً وہ تمہاری ہر ضرورت کو مد نگاہ رکھتے ہوئے بہترین افراد کا انتخاب کرے گی۔ تو مسٹر آئزک مارسیلیا، میں آپ کو ان تمام تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن کے تحت مجھے آپ کی امداد درکار ہوگی۔ میرا مطلب ہے ہائی کمان کی۔ میں ہماتن گوش ہوں، آئزک مارسیلیا نے کہا، اور میں نے اپنا اسکرپٹ نکال لیا اور اس کے مختلف پورشنز تیار کیے تھے میں نے، اور پہلے پورشن کے تحت میں نے آئزک مارسیلیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے ان سے اپنے مقصد کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ مسٹر آئزک مارسیلیا بغور میری گفتگو سن رہے تھے اور ان کے چہرے پر سنسنی کے آثار تھے۔ جب میں اپنے تمام مقاصد کا اظہار کر چکا تو مسٹر آئزک مارسیلیا نے کہا، یہ گفتگو ہی بتاتی ہے کہ کوئی نہایت مؤثر منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ بہرحال دل تو واقعی یہ چاہتا ہے کہ اس بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کی جائیں، لیکن یقینی امر ہے کہ تم نے جتنا کچھ بتایا ہے اتنا ہی ضروری سمجھا ہوگا۔ اب یہ بتاؤ اس کے علاوہ میری کیا خدمات درکار ہوں گی؟ میں ہائی کمان کو پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے ساری تفصیلات فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے پاس پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تقرری کے کاغذات موجود ہیں؟ ہاں، خوش قسمتی سے مجھے اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹر ہی مقرر کیا گیا ہے۔ سوری سر، میں آپ کو وہ احترام نہیں دے سکا۔ مجھے سب سے زیادہ تمہاری محبت عزیز ہے میرے دوست، کیونکہ میں خلوص دل سے تمہاری ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی کا اعتراف کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا عہدہ کسی بھی طرح اور ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سے زیادہ نہیں ہے۔ تم مجھے کسی بھی مسئلے میں جواب دہ نہیں ہو، بس یوں سمجھ لو کہ مجھے تمہاری وہ ضروری اشیاء فراہم کرنی ہے جو اس پروجیکٹ کے لیے تمہیں درکار ہوں۔ باقی اور مجھے تم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو ایک فوقیت حاصل ہے مسٹر آئزک مارسیلیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ میرے پسندیدہ انسان ہیں، ایک اچھی شخصیت کے مالک، ایک ایسے انسان ہیں جسے عزت و احترام دیا جا سکتا ہے، اور میں جس کی عزت کرنے لگتا ہوں اسے ہمیشہ خود ہی برتری دیتا ہوں۔ مسٹر آئزک مارسیلیا میرے ان الفاظ سے بہت خوش ہوئے تھے۔ بعد میں نے انہیں ان تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا جو میرے ذہن میں تھی، اور وہ ضروریات انہیں بتا دی جو مجھے اس سلسلے میں درکار ہوں گی۔ مسٹر آئزک مارسیلیا پوری سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا، سچ کہتا ہوں بالکل ایک اجنبی انسان کی حیثیت سے میں آپ کی ان تمام باتوں سے متاثر ہوا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود بھی آپ کی ان کاوشوں میں براہ راست حصہ لوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ کے پاس بہت زیادہ دیر تک قیام نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے مجھے اطمینان سے خود ہی رابطہ قائم کرنا ہے، اور اس بات پر بھی کہ ہائی کمان صرف تمہاری ضروریات کی تکمیل کا بندوبست کرے گی، تم سے یہ سوال کبھی نہیں کرے گی کہ ان ضروریات کا پس منظر کیا ہے۔ ہاں، یہ بھی ضروری ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں اپنے کسی عمل کا اس وقت تک جواب دہ نہیں ہوں گا جب تک کہ اس کی تکمیل نہ کر لوں، یا پھر اس کی تکمیل میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ آئزک مارسیلیا نے مسکرا کر گردن ہلائی اور پھر مجھ سے ہاتھ ملا کر واپس چلا گیا۔ اپنی اس تمام کارروائی سے میں بے حد مطمئن تھا۔ تل ابیب میں مجھے کافی دن گزارنے پڑے۔ ساتھیوں کی سلیکشن کی ذمہ داری ریمنڈ ڈینیل کے سپرد کرنے کے بعد میرے لیے کوئی کام نہیں رہا تھا، لیکن وہاں قیام کے 5ویں دن ہائی کمان کی جانب سے مجھے حکم ملا کہ میں ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کروں اور اپنے منصوبے کی تفصیلات وہاں پیش کروں۔ انحراف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مقررہ وقت پر مجھے ایک نہایت پراسرار عمارت میں پہنچا دیا گیا۔ یہ عمارت تل ابیب کے کون سے گوشے میں تھی اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس کا جائے وقوع ایسا ہی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوجی گاڑی مجھے لے کر یہاں آئی تھی وہ بھی پوری طرح کورڈ تھی اور اس کے باہر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ایسی باتوں پر خواہ مخواہ کا اعتراض کر کے میں اپنی شخصیت کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال پھر مجھے اس حال میں پہنچا دیا گیا جہاں 8 افراد نے میرا استقبال کیا تھا۔ نیم دائرے کی شکل میں میزوں کے پیچھے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں میرے لیے کرسی رکھی گئی تھی، گویا کہ میں اس وقت ان کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ اس طرح میں اپنے انتہائی دشمن ملک کے دل میں داخل ہو کر ایسے لوگوں کی قربتیں حاصل کروں گا جو حکومت اسرائیل کا دماغ سمجھے جاتے ہیں۔ جی تو خیر بہت کچھ چاہتا تھا، بہت سے حسابات تھے ان لوگوں پر، لیکن بہرحال میں ایک طویل ترین منصوبے پر کام کر رہا تھا
اس لیے کوई जज्बाती हरकत करके अपनी इस जद्दोजहद को ख़त्म नहीं करना चाहता था। उन लोगों ने मुझे खुशगवार अंदाज में खुशामदीद कहा था। मेरी तारीफ व तौसीफ के चंद अल्फाज कहे गए जिनमें यह जाहिर किया गया था कि अब तक मेरी कारकर्दगी से वो लोग निहायत मुतमईन हैं, और इस बार भी मैंने दिल में सोचा था कि ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है कि मैं उन सब को मुतमईन किए हुए हूँ। ये मामूली बात नहीं थी। फिर इसके बाद मुझसे कहा गया, माय डियर लाशमैक, डिपार्टमेंट ओ का इंचार्ज होने की हैसियत से आप इस बात का तस्वुर भी ना करें कि आपकी कारकर्दगी पर कोई हर्फ जनी की जा रही है। आप हमारे लिए अब एक निहायत कीमती शख्सियत बन चुके हैं। हमें कुछ बावसूख ज़राए से ये भी इत्तला मिली थी कि आपके जो खुफिया इम्तिहानात लिए गए हैं उन्हें आपने नागवार महसूस किया है। बराए करम ऐसे ख्यालात दिल से निकाल दें। हम सब वतन की बका के लिए सरगर्म अमल हैं और हमारा एक ही नुक्ता निगाह है। इसमें हम अगर एक दूसरे पर शक की निगाह डाल लेते हैं तो वो शक जाती नोयत का नहीं होता, बल्कि इसमें एक महकमाती इत्मीनान किया जाता है। हम आठों जिन हैसियतों के मालिक हैं आपके इल्म में है, और हम पूरे खुलूस के साथ आपके सामने ये एतराफ़ कर रहे हैं कि अब हम मुकम्मल तौर से आपसे मुतमईन हैं और जिंदगी भर इस बात की गुंजाइश नहीं है कि आपके बारे में किसी गलत अंदाज से सोचा जाए, और इसके लिए आपको ये ग्रीन स्टार दिया जाता है। ये ग्रीन स्टार एक मुकम्मल जमानत है आप पर एतमाद की, और ग्रीन स्टार के लिए हर किस्म के मौके होते हैं। इनका नाम बड़ी फहरिस्तों में शामिल होता है, और बड़ी फहरिस्तों का मतलब ये है कि इन्हें मुल्क में कोई भी ओहदा मिल सकता है। वो मुल्क के वजीर आजम तक की हैसियत इख्तियार कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन से दौर का आगाज हो चुका है। मिस्टर लाशमैक, ग्रीन स्टार हासिल करने में हम आपको पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं, और इसके बाद अब हम अपने मतलब पर आ जाते हैं। तमाम तफसीलात न सिर्फ हम तक पहुँच चुकी हैं बल्कि इसके सिलसिले में अपनी कार्रवाइयों का आगाज भी कर चुके हैं। आपके तैयार करदा स्क्रिप्ट की कुछ तफसीलात हमें भी मालूम हो चुकी हैं। कुछ बुनियादी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। बराए करम इन सवालात के जवाब सिर्फ इसलिए दीजिए कि हम आपकी तरफ से किसी भी नाखुशगवार हादसे से निपटने के लिए तैयार रहें। रेडमैन आर्गो सी के आसपास इसी जजीरे पर है। हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि इस अंदाज में रेडमैन तक पहुँचे। अगर हम उसे इस तरह ट्रैप करने में कामयाब हो गए तो ये समझ लें कि ये हमारी मुकम्मल कामयाबी की दलील है।